الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم شعیب اقبال صاحب، منچ پہ بیٹھے ہوئے علماء، میرے بزرگوں اور میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت آپ سب پہ ہو۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں ہی کرتا ہوں۔ چند موقع پہ جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں کہ میں اردو میں ہی کہوں، چند موقع پہ صرف میں اردو میں تقریر کر چکا ہوں۔ اسی لیے آج بھی آرگنائزرز نے مجھ سے کہا ہے، جامعۃ اہل حدیث دلی کے، کہ تقریر صرف ہندی یا اردو میں ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ مجھے مہارت الحمدللہ انگریزی میں ہے، اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے۔ تو آج کی تقریر میں جو بھی غلطیاں ہوں گی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں۔ اکثر جب میں انگریزی میں بھی تقریر کرتا ہوں، جو بھی غلطیاں ہوتے ہیں وہ شیطان اور میرے طرف سے ہوتے، جو حق کی بات ہوتے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے۔ لیکن آج کیونکہ خصوصاً میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ غلطیاں اور ہوں گی، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں۔ اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچائے۔ اور اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 125۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، جس کے معنی ہے کہ سب لوگوں کو بلاؤ اللہ کی راہ کی طرف، حکمت کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ، اور لوگوں سے بحث کرو حسن کے ساتھ اور اچھے طریقہ کار کے ساتھ۔ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ طریقے میں سفلتا اور ملتی ہے، کچھ میں کم سفلتا ملتی ہے۔ سب سے عام طریقہ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے غیر مسلم کو، وہ ہے کہ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی ایک طریقہ ہے جو صحیح ہے، لیکن عام طور پہ اگر کوئی غیر مسلم سے آپ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں اور مان لو مثال کے طور پہ کہ وہ ان باتوں کو قبول کرتا ہے، پھر بھی اس غیر مسلم کے دماغ میں یہ سوال رہے گا، اور وہ شاید کہیں گا ٹھیک ہے اسلام میں اچھی باتیں ہیں، لیکن آپ وہی مسلم ہیں، وہی مسلمان ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے، جو بنیاد پرست ہے، جو ٹیررسٹ ہے۔ آپ وہی مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے، ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے۔ آپ وہی مسلمان ہیں جس نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا۔ یہ چند باتیں جو اس کے دماغ میں ہیں وہ اسے اسلام کی اچھائیاں قبول کرنے سے روکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں، میں پہلا سوال اس سے کرتا ہوں کہ آپ کو اسلام میں کیا غلط لگتا ہے، آپ کے پاس اسلام کے خلاف کیا چیز ہے، اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ اس کے علم کے حساب سے، بھلے اسے علم میڈیا کے ذریعے ملا یا کتابوں کے ذریعے ملا، صحیح یا غلط، جو بھی علم اس غیر مسلم کے پاس ہے، میں اس سے پہلا سوال پوچھتا ہوں آپ کو اسلام سے کیا ناراضگی ہے، آپ کو اسلام کے متعلق
کیا چیز آپ کو غلط لگتی ہے، اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے، قرآن کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے، اور جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ غیر مسلم 2 یا 3 سوالات اسلام کے متعلق کرتا ہے۔ اور میرے 10 سال سے زیادہ تجربے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لگ بھگ عام غیر مسلم کے دماغ میں 20 سوالات اسلام کے متعلق ہے، اور یہ سوالات جو ہیں کبھی بھی آپ غیر مسلم سے پوچھیں گے کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا ناراضگی ہے، آپ کو اسلام کے بارے میں کیا چیز پسند نہیں ہے، تو وہ 2 یا 3 یا 3 یا 4 سوالات کرتا ہے، اور الحمدللہ یہ سوالات یہ 20 سوالاتوں میں سے ہی ہوتا ہے۔ 90% یہ 3 یا 4 سوال جو کریں گے غیر مسلم، یہ 20 سوالات کے اندر سے ہی ہوتا ہے۔ یہ کامن عام 20 سوالات جو غیر مسلم کے ذہن میں کیسے آئے؟ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات آتے ہیں، اور آج کی انٹرنیشنل میڈیا، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، ریڈیو اسٹیشن ہو، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہو، یہ سب انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، اور کچھ میڈیا خصوصاً اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں جو 20 سوالات عام غیر مسلم کے دماغ میں ہیں، 10-20 سال پہلے یہ سوالات کچھ اور تھے۔ 20 سال بعد شاید یہ سوالات پھر بدلیں گے۔ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات غیر مسلم کے دماغ میں آتے ہیں، اور یہ 20 سوالات سارے دنیا میں، سارے ممالک میں وہی ہے۔ کچھ 1 یا 2 سوالات ڈپینڈنگ اپون دا سوسائٹی، معاشرے کے حساب سے، اس سوسائٹی کے کلچر کے حساب سے شاید 1 یا 2 سوالات اور ہوں گے، لیکن یہ باقی 20 سوالات سارے دنیا کے ممالک، بھلے امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، سنگاپور ہو، ملیشیا ہو یا انڈیا ہو، یہ سوالات سیم ہیں، وہی ہیں۔ جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اس وقت میں شاید ممکن نہیں کہ میں سارے 20 سوال کا جواب دوں، کوشش کروں گا کہ کم از کم آدھے سوالات کا جواب دوں۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ سارے سوالات کا جواب حکمت سے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں دے، بھلے غیر مسلم اسلام قبول نہیں کریں لیکن کم از کم ان کے دل میں جو نفرت ہے وہ کم از کم دور کر سکتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ غلط فہمیاں ہم غیر مسلم کے ذہن سے دور کریں۔ آج کی تاریخ میں سب سے پہلا نمبر 1 مسکنسیپشن جو ہے آج کی تاریخ میں، خصوصاً 11 سپتمبر کے بعد، وہ ہے کہ مسلمان ایک فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلمان ایک ٹیررسٹ ہے۔ اس کے معنی کہ مسلمان ایک بنیاد پرست ہے، ایک دہشت گرد ہے۔ اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن چینلز میں، انٹرنیشنل نیوز پیپرز پہ، میگزینز پہ، مسلمان کو ہمیشہ کہا گیا ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے۔ بنیاد پرست کے معنی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک سائنٹسٹ کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ جب تک وہ میتھمیٹکس
کا بنیاد پرست نہ ہو تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہر بنیاد پرست، ہر فنڈامنٹلسٹ کو کہنا کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے یہ صحیح نہیں. ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. In which field is he a fundamentalist؟ مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے، تو وہ بنیاد پرست شخص اچھا شخص نہیں ہے. دوسری اور ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسان کی زندگی کو بچانا، اور وہ ہزاروں انسان کی زندگی کو بچاتا ہے. وہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے، وہ ایک اچھا شخص ہے. تو ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کس میدان میں وہ شخص بنیاد پرست ہے، اور اس میدان کو جاننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیاد پرست صحیح ہے یا غلط ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، الحمدللہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں، اور الحمدللہ مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلم ہوں. I am proud to be a fundamentalist Muslim. مجھے گرو ہے کیونکہ میں الحمدللہ اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں، اور الحمدللہ ان بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہوں. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، فنڈامنٹلسٹ مسلم. اور میں چیلنج کرتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ساری دنیا میں ایک بھی اسلام کی بنیادی بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے علم میں کمی ہو، اسے اس کی حکمت نہیں پتا ہوں گی، لیکن اگر ہم لاجیکلی اس کی وجہ اور حکمت بتائیں گے تو دنیا میں ایک بھی شخص نہیں ہے کہ لفظ